كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک بار اور تھوڑا جی لگا کر پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. بات اہل بیت کے گھرانے کی ہو رہی ہے تو ایک بار نبی اور آل نبی پر محبت سے پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. ماشاءاللہ خوب سنایا گیا آپ کو, خوب سنا. اور باقی 3 دنوں میں بھی بہت کچھ سنیں گے آپ. ابھی آپ نے بہت پیارا کلام حضور عالم ربانی واعظ لسانی حضور مولانا احمد اشرف علیہ رحمہ کی شان میں منقبت کی شکل میں سماعت کرنا. میں بھی بڑا محظوظ ہوا, آپ بھی بڑے محظوظ ہوئے ہوں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا میں بھی نعت پاک ایک پڑھوں, کیونکہ ابھی میں اسی منقبت کے کچھ اشعار میں ہی میرا ذہن الجھا ہوا ہے. میں وہی سوچ رہا ہوں, کیونکہ تھوڑا حساس طبیعت کا مالک ہوں, جلدی بھول نہیں پاتا, جلدی چھوڑ نہیں پاتا. تو نعت شریف پڑھتا ہوں. محمد میاں نے نعت پڑھا, نواز میاں نے پڑھا, ناصر میاں نے پڑھا, ماشاءاللہ اشرف میاں نے بھی پڑھا, سب نے پڑھا. تو میں اپنے آپ کو کیوں محروم رکھوں اس سے؟ تو میں بھی پڑھتا ہوں, اور میں جب پڑھتا ہوں تو محبت سے پڑھتا ہوں. تو آپ بھی محبت سے سنیں گے تو سناؤ. ارے جی کی آواز بھی نہیں آ رہی یہاں تک. ابھی اتنا بوڑھا تو نہیں تھا کہ اتنی بوڑھی رات میرے حوالے کی جاتی. چلیے جو محبت سے آپ نے دیا ہم نے اسے لے لیا. بہرحال اب رات کے جس حصے میں ہم آپ پہنچ چکے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ اور دنوں میں اس وقت ہماری کیا حالت ہوتی ہے, لیکن یہ اہل محبت کا مجمع ہے. تو بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ کچھ اس طرح نبھے گا یہ رشتہ محبت, کچھ ہم قدم بڑھائیں, کچھ تم قدم بڑھاؤ. بات سنی جائے گی تو ضرور سنایا جائے گا. انداز میں آپ کا دیکھ لیتا ہوں, میں نعت پاک پڑھ رہا ہوں. در نبی کو میں چوم لوں گا, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. در نبی کو میں چوم لوں گا, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. بہے گا مجھ پر کرم کا دریا, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. بہے گا مجھ پر کرم کا دریا,
کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، در مولانا منظور صاحب، در نبی کو میں چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ اب حضرات ایک تصور، جو لوگ مدینہ شریف کی حاضری کا جنہیں شرف حاصل ہے وہ جانتے ہیں کہ جب وہ باب السلام سے اندر داخل ہوں گے سرکار کے مواجہ پاک کی طرف، اور جب مواجہ پاک کی طرف پہنچیں گے اور ان کا رخ جنت البقیع کی طرف ہوگا تو دائیں ہاتھ پہ کعبہ ہوگا اور بائیں ہاتھ پہ سرکار کا مواجہ پاک ہوگا، سنہری جاری ہوگی۔ اب آپ تصور میں رکھیں کہ آپ وہاں کھڑے ہیں اور یہ شعر سنیں، رخ جنوبی رخ شمالی میں ہو کے دونوں طرف سوالی، رخ جنوبی رخ شمالی میں ہو کے دونوں طرف سوالی، میں ان سے دل کی مراد لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، میں ان سے دل کی مراد لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، در نبی کو میں چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، در نبی کو میں چوم لوں۔ اب ایک عاشق کا جنون دیکھیں، جب اس کا عشق جنون کے مقام تک پہنچتا ہے تو اس کی صدا سنیں، کروں گا جب میں طواف کعبہ، وہ جب دکھائیں گے اپنا جلوہ، کروں گا جب میں طواف کعبہ، وہ جب دکھائیں گے اپنا جلوہ، نبی کا دیدار میں کروں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، نبی کا دیدار میں کروں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، در نبی کو میں چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ اور یہ حاصل نعت ہے، یہ شعر سماعت فرمائے محبت۔ نبی کا دیدار میں کروں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ اب شعر ذہن میں آ رہا ہے، حبیب داور شفیع محشر، وہ جب پلائیں گے آب کوثر، حبیب داور شفیع محشر، وہ جب پلائیں
گے آب کوثر نبی کے ہاتھوں سے جام لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے نبی کے ہاتھوں سے جام لوں گا آمین بول دیجیے نبی کے ہاتھوں سے جام لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے در نبی کو میں چوم لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے اللہ پاک یہ سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائے حضرات یہ ایک مولانا کی محبت میں سجائی گئی محفل نہیں ہے بلکہ ایک عالم ربانی کی محبت میں سجائی گئی محفل کل میں نے ایک بات کہی تھی آپ سے کہہ دیتا ہوں نبی نے فرمایا ہے کہ 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کرو ایک مت کرو عالم بنو یا تعلیم حاصل کرنے والے بنو سننے والے بنو عالموں کی عزت کرنے والے بنو 5ویں مت بننا یعنی ان کے گستاخ نہ بننا تھوڑا یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ عالم کون ہے جن کی گستاخی سے عمل غارت ہو جاتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں یہ بات اگر سمجھ لی جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا سارے علماء اسٹیج پہ بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ جرات کر رہا ہوں اس حقیقت کو بیان کرنے کی کہیں لکھا کوئی مجھے بتا دے کہ جس کے سروں پر دستار باندھ دی جائے جسے سند دے دی جائے وہ عالم ہے اس کی دلیل قرآن و حدیث سے لاؤ دستار باندھ دینا سند دے دینا تم علامہ ہو گئے مولانا ہو گئے اس کی ایک دلیل قرآن و حدیث سے لاؤ دستار باندھا جاتا ہے سند دی جاتی ہے اس کی نہیں کہ آپ علامہ ہو گئے بلکہ دستار باندھی جاتی ہے سند دی جاتی اس بات کی کہ جس مدرسے میں آپ تھے آپ نے اس کے نصاب کی تکمیل کر لی آپ نے اس کے نصاب کو مکمل کر لیا نصاب مکمل کر لیا اب علامہ و مولانا بننا باقی ہے یہ ہمارے یہاں مروجہ ایک سسٹم ہے ہم کہہ دیتے ہیں دستار فضیلت کے بعد کہ یہ مولانا ہو گئے لیکن سچائی یہ ہے اور قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کسے مولانا کہتا ہے علماء کہتا ہے ہمارا رب کسے عالم کہتا ہے دستار بند کو قرآن عالم نہیں کہہ رہا
سند یافتہ کو قرآن عالم نہیں کہہ رہا، بلکہ قرآن عالم کسے کہہ رہا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ عالم وہی ہیں جو سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والے ہیں۔ جو سب سے زیادہ رب سے ڈرے وہ عالم ہے، وہ عالم ہے۔ اور نبی پاک نے بھی اسی بات کی ترجمانی کی۔ خوش ہو جاتے ہیں اس اسٹیج سے بیٹھے ہوئے لوگ جب یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہے، تو سب اپنے آپ کو اسی صف میں کھڑا محسوس کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے، قابل غور بات یہ ہے کہ اس امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں۔ کس چیز میں کی طرح ہے؟ نبی نبی ہے، امتی امتی ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس سے رب ہم کلام ہوتا ہے، کوئی امتی نبی کی طرح ہو کیسے سکتا ہے؟ اور آقا فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں۔ آقا یہ کی طرح کس طرح ہے؟ نبی تو نبی ہے، امتی امتی ہے۔ تو میرے پیارے یہ دو باتوں کو یاد رکھیے۔ قرآن کہتا ہے کہ عالم وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرے، سب سے زیادہ ڈرنے والا جو ہے وہ قرآن کی نظر میں عالم۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ علماء وہ جو سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں، اور وہ علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں۔ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہے۔ میرے پیارے کس چیز میں کی طرح ہے؟ تو سنو، یہ رب کا فضل ہے، احسان ہے، ہمارے آقا کی شان محبوبیت ہے کہ صرف یہ اعجاز امت محمدیہ کو حاصل ہے کہ اس امت کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر سلوک کرتا ہے۔ جو نبی سے معجزات ہوئے وہ امت محمدیہ کے ولیوں سے کرامات کی شکل میں ظاہر ہوئے، اس چیز میں کی طرح۔ تو پتہ چلا علماء کون ہے؟ یہ دستار اور سند لے لینے سے کوئی عالم نہیں ہوگا۔ جس کا قلب خشیت الہی سے لبریز ہو جائے گا وہی عالم ہے، اور وہ تو ولی اللہ ہے۔ اس لیے یہ جلسہ، یہ انعقاد، یہ محفل کسی عالم کی نہیں ہے، اس کی ہے جو عالم ربانی ہے۔ کسی چیز کا جان لینا یہ ایک خوبی ہے، لیکن جان لینے سے کمال پیدا نہیں ہوتا۔ جان لینے سے کوئی چیز، کسی چیز کی حقیقت تک انسان کی رسائی ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جاننے سے اوپر جو چیز ہوتی ہے معرفت، جب کسی شے کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر گمراہی کا کوئی امکان ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ اولیاء کرام، قرآن میں جو علماء کہا گیا اس سے بھی مراد اولیاء کرام ہے، اور نبی نے جو فرمایا ہے اس سے بھی مراد یہ اولیاء کرام ہے۔ یہاں سے دو باتیں سمجھ میں آ گئی کہ عالم وہی ہے جو سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والا ہے، عالم وہ ہے جو ولی ہے اور کسی نہ کسی نبی کے قدم پر سلوک کرتا ہے۔
اب یہ واضح ہو گیا کہ وہ ولی نہیں ہو سکتا جو عالم نہ ہو. دوسرا رخ تو یہ بھی ہے نا. اس کا دوسرا رخ وہ عالم نہیں ہو سکتا جسے عالم قرآن کہہ رہا ہے، تو وہ ولی نہیں ہو سکتا جو عالم نہیں ہو سکتا. تو ولی ہونے کے لیے عالم بھی ہونا ضروری ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ ولی ہونے کے لیے عالم ہونا بھی ضروری ہے. بحمدہ تعالی، اللہ کا شکر ہے، فیضان ہے کہ ہم جس عالم ربانی کے ذکر کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں، اس کی مقبولیت، اس کی محبوبیت، وہ عالم بھی نہیں تھا، صرف عالم ہی نہیں تھا، وہ عارف بھی تھا. اور اس کی معرفت کا معیار یہ تھا، اسے اس بلندی پر، اس کی معرفت اس بلندی پر لے گئی کہ جب تکمیل نصاب کیا، دستار مدرسے میں بن جاتی، سند مل جاتی تو تکمیل نصاب ہوتا، عالم ہونے کی سند نہیں. اسی وجہ سے چونکہ وہ صرف عالم نہیں تھے، عارف بھی تھے، تو اس کی دستار کسی مدرسے میں نہیں ہوئی بلکہ تاجدار کون و مکان کہ یہ وہ عالم ہے جو عالم بھی ہے اور عارف بھی ہے. تاجدار کون و مکان کی آپ کی دستار فرمائی. بحمدہ تعالی، یہ رب کا ہماری جانوں پر فضل ہے، احسان ہے، اور اسی احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم نے یہ محفل سجائی ہے. چونکہ رب یہ کہتا ہے کہ جو نعمتیں تمہیں عطا کی جائیں تو خوب خوب اس کا ذکر کرو. تو بڑی سعادت مندی ہے، فیروز بختی ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ہر شخص کو ہدایت کی ضرورت. نبی سے لے کے ولی تک. اب نبی ولی کو الگ مت کیجیے، یہ ذہن بڑا خراب ہے. جب ولی کہا جائے تو علماء حق سمجھ لیں. قرآن کی نظر میں عالم تو وہی ہے نا جو خشیت الہی سب سے زیادہ رکھے، تو وہ تو ولی ہے. تو دو چیزیں ہیں، دونوں ہدایت کے لیے. نبوت سے لے کے اس دور میں اب تو نبوت آئے گی نہیں، ولایت ہے، اس کام کو ولایت کرتی ہے. تو انسانیت کو ہدایت کی ضرورت ہے نا. اب ہدایت جب آپ اس کا اصطلاحی معنی دیکھو گے، شرح تہذیب وغیرہ میں ذکر ہے، اس کے دو معنی. ہدایت تو اس کی تعریف میں کہا جائے اے ارات الطریق، منزل کا پتہ بتانا، یہ ہدایت ہے. دوسرا معنی اے ایصال المطلوب، مطلوب تک پہنچانا، یہ بھی ہدایت. منزل کا پتہ بتانا یہ بھی ہدایت، اور منزل تک پہنچانا یہ بھی ہدایت ہے. اب آپ کے پاس کیا ہے؟ خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کہ دروے بوت قیل و قال محمد. یہ تین چیزیں دین کی اساس ہے. خانقاہ ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے نا. اب ان کا کام دیکھیے. مسجد عبادت گاہ، مدرسہ درس گاہ، خانقاہ تربیت گاہ، ہے نا. چونکہ مدرسے نے علم دے دیا، منزل کا پتہ بتا دیا. لیکن میرے پیارے امکان ہے آپ کو میں ایک ایڈریس لکھ کے دوں، بھاگلپور جائیے آپ. جب آپ تتارپور چوراہے پہ مسجد کے پاس پہنچیے گا، 10 قدم آگے بڑھیے گا، ایک پتلی سی گلی اندر گئی ہے، اس کے اندر گھسیے گا، 4 مکان چھوڑ کے پھر ایک پتلی گلی ملے گی،
پھر جب آپ اس میں جائیے گا تو مکان کے بالکل اینڈ میں پھر ایک گلی ملے گی، رائٹ ہینڈ کو مڑ جائیے گا، اور پھر اس کے بعد جب سامنے جائیے گا تو مکان ملے گا، 3 مکان چھوڑ کر ملے گا، اس کا دروازہ ہرا ہوگا، اس ہرے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائیے گا اور میرا یہ پیغام اس کو پہنچا دیجیے گا، منزل کا پتہ بتا دیا۔ اب پتہ لے کر آدمی چلا، اب اتفاق یہ ہے کہ جہاں میں نے بتایا تھا وہاں 2 دروازے ہرے تھے، تو گمراہی کا ہے نا امکان۔ تو صرف منزل کا پتہ بتا دینے سے انسان منزل تک پہنچ جائے، اس میں امکان ہے بھٹک جانے کا۔ لیکن اگر منزل کی طرف آپ کا سفر ہو اور کوئی ایسا ساتھ ہو جائے جو منزل پر جا بھی چکا ہو، منزل کا پتہ بھی جانتا ہو، منزل تک پہنچا بھی ہو، اگر وہ کوئی ساتھی بن جائے تو کیا پھر گمراہی کا امکان ہے؟ تو یہ مدرسے منزل کا پتہ بتاتے ہیں، یہ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے اہل دل پتہ جاننے والوں کو منزل تک پہنچاتے ہیں۔ تو عالم ربانی اس کمال کی ذات کا نام تھا جس کے علم کا معیار یہ ہوا کہ اسے عالم ربانی کہا گیا، اور بتانے کا معیار یہ ہوا کہ واعظ لاسانی کہا گیا۔ علم کا معیار یہ کہ عالم ربانی کہا گیا، اور لوگوں تک اس علم کے پہنچانے کا معیار یہ ٹھہرا کہ واعظ لاسانی کہا گیا، اور رسول رحمت میں سر پہ دستار رکھ کر یہ اعلان کر دیا کہ یہ صرف عالم نہیں ہے بلکہ عارف بھی ہے، عارف ہونے کی بھی سند دے۔ میرے پیارے، ہم ایسی ذات کا ذکر کرنے کے لیے یہاں حاضر آئے۔ اللہ کے میرے حبیب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ آپ نے ارادہ کیا محفل سجائی، یہ قمقمے لگائے، یہ ہیلوجن، یہ لائٹ، یہ ساری چیزیں لگائیں، اور اس کے بعد آپ شام 9 بجے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا دیکھو صالحین کے ذکر کا فیضان دیکھو، میں بھی پریکٹیکل علمی طور عملی طور پہ بتا رہا ہوں۔ فیضان یہ ہے، ایمانداری سے بولو، 9 بجے سے لے کر کے 3:45 بجنے کو ہے، اس پورے 5 گھنٹے میں کتنی دیر دنیا آپ کے پاس آئی؟ جس دنیا نے آپ کو پریشان کر رکھا تھا، صالحین کے ذکر نے اس پریشانی سے آپ کو آزاد کر دیا۔ تو اگر اس مجلس میں بیٹھ کر ذکر سنا جائے تو دنیا ہمیں پریشان کرنے سے عاجز آ جاتی ہے۔ اگر ان صالحین کی سیرتوں کو اگر ہم اپنا لیں تو ہماری زندگی میں کون سے مشکل مرحلے آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ تو جب ذکر کا اتنا فائدہ ہے اور فائدہ مل رہا ہے تو ان کی سیرت کو اپنانے کا فائدہ کتنا ہوگا؟ میرے پیارے، ضرورت اس بات کی ہے، خوش نصیبی سے ملا ہے درے سمنا خوش کر، ہے نا تحدیث نعمت کے طور پر۔ ہاں اشرفیو، انفیارٹی کمپلیکس کے شکار اپنے آپ کو مت بناؤ، کسی احساس کمتری کے شکار مت بناؤ۔ جس مخدوم کے تم غلام ہو وہ مخدوم مجدد وقت بھی ہے، غوث العالم بھی ہے، محبوب یزدانی بھی ہے، اور غوث اعظم جو خود فرماتے ہیں اللہ کے سارے ملک میرے حکم کے ماتحت ہے۔ اللہ نے جو غوث اعظم کو
یہ ملک پر حکمرانی عطا فرمائی، اختیار تصرف کا اختیار دیا ہے۔ حضرت امام مہدی کے بعد سے غوث اعظم کا زمانہ شروع ہوا، اور حضرت امام مہدی کے ظہور تک یہ زمانہ سب غوث اعظم کا زمانہ ہے۔ اس مملکت خداداد جو غوث اعظم کو عطا ہوئی، غوث اعظم کا اس پہ تصرف ہے، اختیار ہے۔ یہ غوث اعظم ہے جو مالک ہیں، اور غوث العالم محبوب یزدانی خود غوث اعظم فرماتے ہیں نا، اللہ کے سارے ملک میرے حکم کے ماتحت ہے۔ یہ غوث اعظم کا قول ہے۔ اور غوث العالم محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سمنانی کا قول کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ادوار عالم کا نظام میرے ذمہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں غوث اعظم کہ سارے ملک میرے حکم کے ماتحت ہیں، اور غوث العالم محبوب یزدانی فرماتے ہیں کہ ادوار عالم کا نظام میرے ذمہ ہے۔ جو کچھ دور میں گزر رہا ہے، موومنٹ میں ہے، اس کا انتظام میرے ذمہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ غوث اعظم کی سلطنت کے ہوم منسٹری کا نام غوث العالم محبوب۔ تو کسی انفرادی کمپلیکس کے شکار مت بنو، فخر سے کہو کہ ہم اشرفی ہیں، شکر ادا کرو رب کا کہ ہم اشرفی ہیں، احسان ہے۔ یہ سلسلہ باباؤں کا سلسلہ نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے کہوں گا اہل علم کی قدر کرو، خود علم حاصل کرو۔ اور میں مدرسے کے تمام ذمہ داروں سے کہتا ہوں، یہاں بھی کہہ رہا ہوں، جن بچوں کے سروں پہ دستار باندھی گئی وہ تکمیل نصاب ہے، انہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا۔ اب جو دلوں میں محسوس کیا ہے جیسے جیسے اس کے مطابق اپنی زندگی بناتے جائیں گے، یہ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ ابھی ان کی زندگی کا سفر ختم نہیں ہوا ہے۔ ایسے مریدوں کی بھی حالت ہے، مرید بن گئے، آگے کا نصاب پتہ ہی نہیں آپ کو، اسی لیے مرید بن کے وہیں رک جاتے ہیں۔ نہیں، آپ کا بھی آگے کا نصاب ہے۔ مرید بننا ایک کام ہے، اور مرید بننے سے ایک بنیادی فائدہ ملتا ہے کہ جب کوئی شخص طریقت سے جڑ جاتا ہے، روحانیت سے جڑ جاتا ہے، ارادت سے جڑ جاتا ہے، بزرگوں کے روحانی تصرفات کے سائے میں آ جاتا ہے، تو اس کو بنیادی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے اپنے تعلق کو اس رشتہ ارادت کو جوڑے رکھا تو اس کی موت انشاءاللہ مولا تعالیٰ ایمان پر ہو۔ یہ بنیادی فائدہ ہے۔ لیکن یہ رشتہ ارادت تو طریقت اور بھی بہت سے فائدہ دیتی ہے، لیکن آپ کو وہ نصاب ہی پتہ نہیں تو فائدہ کہاں سے لیں گے؟ اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو، مرید بننے کے بعد آپ کا کام ختم نہیں ہوا۔ اب مرید بن گئے، اب اس کے آگے کا نصاب آپ کا، مرید بنے ہو تو پیر کی مراد بنو۔ کیا بنے ہو؟ مرید بنے تو اب آگے کا نصاب یہ ہے کہ پیر کی مراد بنو۔ صرف مرید بنے رہو گے تو ہر وقت تمہیں پیر کی ضرورت، جب ضرورت پڑے گی پیر کو تلاش کرو، پیر کے پیچھے بھاگو، اس سے گزارش کرو، حضور میرے گھر چلیے، میرے لیے دعا کیجئے، بھاگو پیچھے پیر کے۔ مرید ہو نا، بھاگو پیچھے پیر کے۔ لیکن میرے پیارے، اگر تم مرید سے مراد بن گئے تب تمہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم پیر کے مراد بن گئے تو پھر وہ ہر اپنے مخصوص اوقات میں اپنے اس مراد کے لیے دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب مراد بننے کا بھی طریقہ آج کے دور میں ظاہر ہے کہ ہر چیز کی ایک اوریجنل ایک چیز ہوتی ہے اور ایک اس کی ڈپلیکیٹ ہوتی ہے نا۔ جاپان ایک سامان اوریجنل بناتا، سیم وہی سامان چائنا اس کی ڈپلیکیٹ بنا دیتا ہے۔ اب آج کے جو پیران طریقت ہیں، نابالغان معرفت ہیں، ان کی مراد بنو گے تو ان کے ہاں مراد بننے کا معیار کچھ اور ہے۔
ان کی خاطر تواضع، دعوت، نظر و نظر نیاز، وہ آپ کو مراد بنا لیں گے. لیکن اس مراد کے بننے سے آپ کو وہ کوئی کمال ملنے والا نہیں ہے. لیکن اگر طریقت حقیقت کا رنگ لیے ہوئے ہے، وہ پیر بھی حقیقت کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، تو اس کی مراد تو آپ تبھی بنیں گے کہ جس چیز سے دین روکتا ہے آپ کو، اس سے اپنے آپ کو روک لیجئے. جس کا رب حکم دیتا ہے اس پہ عمل شروع کر دو. جب آپ وہ کریں گے تو پیر کی مراد بنیں گے، اور مراد بنیں گے تو پھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے ہر مخصوص دعاؤں میں اپنی مراد کو یاد کرے گا، آپ کے لیے دعا کرتا نظر آئے گا. تو آپ عالم ربانی جو اس میں آئے ہیں، ان کی عقیدت اور محبت صرف دعووں تک مت رکھیے. دعووں تک چند دنوں کا جشن منا کے صرف اپنے خوشی کا سامان مت بنائیں. بلکہ میں عالم ربانی کا عرس ہے، ہم نے آئے تو کچھ عہد کیجئے ہمیشہ ہر پروگرام میں. جیسا اشمیہ نے کہا نا، دل صاف کرو. دل صاف کرو گے انداز بدلے گا، نیت بدلے گی، ہر کام میں ایک الگ رنگ آئے گا. ہے نا؟ یہ ہے نا؟ تو یہ عہد کرنا چاہیے. چونکہ جو ہمارا مقتدا ہے، جو ہمارا امام ہے، جو ہمارا پیشوا ہے، جو ہمارا رہنما ہے، جو ہماری محبتوں کا مرکز ہے، جو ہمارا محبوب ہے، اب دوسرے لفظوں میں کہو جو ہماری آن ہے، جو ہماری شان ہے، جو ہماری پہچان ہے، جو ہماری جان ہے، جو ہمارا مان ہے، جو ہمارا سمان ہے، جو ہماری آبرو ہے، جو ہماری عزت ہے، جو ہمارا وقار ہے، جو ہماری پہچان ہے، میرے پیارے، پھر اس کی زندگی اپنانے کی کوشش کرو، اس کے راستے پر چلو. اور یہ تبھی چلو گے جب دل صاف ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب آخری بات کرتا ہوں کام کی ایک بات کر دیتا ہوں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آج کی یہ دنیا مادیت کی دنیا ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. میرا کہہ دینا آسان تھا، کہہ دیا. آپ کا سن لینا سبحان اللہ کہہ دینا یہ بھی آسان تھا. لیکن یہ کثافتیں دل سے صاف کرو گے کیسے؟ یہ آسان ہے؟ کیسے صاف کرو گے؟ ارے 40 سال کی بگڑی ہوئی زندگی ایک لمحے میں سدھر جائے گی؟ ممکن ہے کیا؟ نہیں. صرف آپ اپنے ارادے کی طاقت سے یہ سب کچھ کر لیں گے؟ نو، ممکن ہی نہیں ہے. ناٹ پریکٹیکل بات ہے. یہ کرنا ضروری ہے. بغیر اس کے کیے کمال نہیں ہوتا. نہ محبت کا حق ادا ہوگا. لیکن کریں کیسے؟ بگڑی ہوئی عادت ہے. بگڑی ہوئی عادت ہے. تو میرے پیارے خانقاہی آدمی ہو، بتا دیتا ہوں. ایک حدیث پاک سنو. اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ رب کے حضور حاضر ہوتا ہے اس کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے، مسجد میں گیا نماز کے لیے کھڑا ہوا، ابھی وہ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہونا ہی چاہتا ہے، ہوا نہیں، ہونے ہی والا ہے. اسی وقت اللہ پاک ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ ایک فرشتہ جاؤ. یہ بندہ ظاہری طور پہ پاک تھا، وضو کر کے اس نے اپنے آپ کو نماز کے لائق بنا لیا، لیکن اس کے دل میں گناہوں کی نجاست اندر ہے. یہ نجاست ہے کہ میری بارگاہ میں حاضر ہوگا. جاؤ اس کے اندر جتنے گناہ ہیں وہ اس سے الگ کر لو، تاکہ اس کا ظاہر بھی پاک ہو جائے، اس کا باطن بھی پاک ہو جائے، اور یہ مکمل پاک ہو کر مجھ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. فرشتہ آتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ اللہ اکبر کہے سارے گناہ اس سے الگ کر لیتا ہے. نماز سے فارغ ہوا بندہ تو فرشتہ رب کی بارگاہ میں کہتا ہے مولا تیرے حکم سے میں نے اس کے گناہوں کو اس سے الگ کر لیا تھا، اب یہ نماز سے فارغ ہو گیا تو اس کے گناہوں کا کیا کروں؟ ان گناہوں کا کیا کروں؟ تو اللہ کی رحمت مسکرا اٹھتی ہے، کہتی ہے فرشتو ارے جب الگ کر لیا ہے تو الگ ہی رہنے دو.
الگ کر لیا ہے تو الگ ہی رہنے دو. صرف ارادوں کی بنیاد پر دل کی کثافتوں کو صاف نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. تو میرے پیارے میں نے فارمولا بتا دیا. فجر پڑھو گے نجاست باہر. ظہر اور فجر کے درمیان میں 4-4.5 گھنٹے کا فرق, اس میں کچھ گناہ ہو گئے. ظہر پڑھو گے پھر نجاست باہر. ظہر اور عصر کے درمیان 1.5-2 گھنٹے کا فرق, اس میں کچھ خطا ہو گئی. عصر پڑھا پھر نجاست باہر. پھر عصر اور مغرب کے درمیان 1-1.5 گھنٹے کا فرق, کچھ خطا ہو گئی. نجاست خطا کی اندر آئی. مغرب پڑھا وہ باہر. پھر مغرب اور عشاء کے درمیان میں 1.5-2 گھنٹے کا فرق, اس درمیان کچھ خطا ہو گئی. پھر کثافت دل پہ آئی نجاست کی. پھر آپ نے عشاء پڑھ لیا وہ باہر, اب سو گیا. اب جب سوئے تو اندر گندگی تھی کیا؟ عشاء پڑھ کے سوئے نا. اب جب سوئے تو پیارے سوچو کہ اللہ نے اگر تمہیں سونے کی حالت میں تمہاری روح کو طلب کر لیا تو تم اس کی بارگاہ میں کتنے پاک صاف ہو کر گئے. پاک صاف ہو کر گئے نا. تو میرے پیارے نسخہ میں نے بتا دیا, عمل کرنے کی ذمہ داری آپ. اور یاد رکھو آپ کسان ہو, اچھی طرح سے جانتے ہو کسی اوسر, بنجر, کنکریلی, پتھریلی زمین پر کوئی دانہ نہیں ڈالتا. جس کھیت میں پیدا ہونے کی امید نہ ہو, بنجر ہو جائے زمین, تو اس پہ کوئی دانہ ڈالتا ہے کیا؟ کیوں؟ ارے اس میں فصل نہیں ہوگے گی یار, یہ زمین اس لائق ہی نہیں ہے. اسی طرح سے بلا تمثیل سمجھو, یہ قلب کی جو زمین ہے نا, جب تک ان نجاستوں میں بھری رہے گی, نجاستوں کے دبیس پردے اس پر پڑے رہیں گے, یقین جانو کسی روحانیت کا اثر تم پر نہیں ہوگا. لیکن جس دن تم نے اپنے قلب کی کثافتوں کو, نجاستوں کو صاف کر لیا تو میرے پیارے دانہ ڈالنے والوں کی کمی نہیں ہے, رحمت کی بوندوں کے ڈالنے والوں کی کمی نہیں ہے. جس دن یہ زمین کاشت کے لائق تم نے بنا لیا تو کبھی رحمت کی بوندیں بغداد سے آ جائیں گی, کبھی کچھوسے سے آ جائیں گی, کبھی اجمیر سے آ جائیں گی, کبھی محبوب الہی سے آ جائیں گی, اور وہ کرم کی بوندیں تمہارے قلب پہ پڑیں گی تو تمہارا قلب نہیں, ایمان کا گلدستہ بن جائے گا, ایک گلستہ بن جائے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قلب صاف کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. کمال چاہتے ہو, ان روحانی تعلقات سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو, ان نسبتوں کی افادیت کو حاصل کرنا چاہتے ہو, اسے لے کر اپنے منزل تک پہنچنا چاہتے ہو, بلندی چاہتے ہو, عظمت چاہتے ہو, تو میرے پیارے جہاں یہ کرم کی بوندیں پڑتی ہیں اس قلب کو صاف کرنے کا اہتمام کرو. اور وہ صفائی صرف تم اپنے ارادے سے نہیں کر سکتے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور نماز کی پابندی کرو. ایسی پابندی, اپنی طبیعت والی پابندی نہیں, شریعت کے حکم والی. 5 وقت کی نماز پڑھ رہے تو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے عادی ہو. ایسا نہیں کہ فجر پڑھ لیا, ظہر چھوڑ دی, ظہر پڑھ لیا. یہ طبیعت والی نماز ہے, طبیعت والی نہیں, شریعت والی ہو. میں سمجھتا ہوں 2 قدم تم بڑھاؤ. اس روح سے مولانا احمد اشرف میں آئے ہو نا, حضور واقعی ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. ہماری کاہلی ہے, سستی ہے, بے عملی ہے, بے ناسمجھی ہے, چاہتے ہیں کر نہیں پاتے. ان کی بارگاہ میں بھی استغاثہ کرو کہ حضور ہم پر کرم فرمائیے کہ ہم اپنے دل صاف کریں تاکہ آپ کے کرم کی بوندیں ہمارے قلب پر پڑیں اور ہمارے دل کی دنیا آباد ہو جائے, ہمارے دل کی دنیا ہری ہو جائے, ہمارے دل کی دنیا برکتوں کا گلدستہ بن جائے. میرے پیارے یہ کرنے کی ضرورت ہے. محبت یہی چاہتی ہے, تقاضۂ محبت بھی یہی ہے.
اللہ پاک ہم سب کو اعمال حسنہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔